ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کے قریب زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی، گلا نہ کٹا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگلا، پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا۔ آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائے۔ اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو نبی آخر الزمان کے سب سے افضل صحابی تھے۔ آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ باپ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلا اور عبداللہ نام رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل ان کی کنیت تھی۔ اصل نام کے علاوہ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں وغیرہ کے نام کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا۔ ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ ان کی اچھی عادت
और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थी, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थी। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए, न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया। जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया। वो यमन, शाम और इराक वगैरह जाते, वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते। बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए, दौलतमंद हो गए। मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा। जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी
नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़े पहनाते, बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शराब और बुतों से नफरत करते थे। उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे। अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे। कभी कभार शेर भी कह लेते थे। अरब में ये बात बहुत खूबी की समझी जाती थी। कुरैश की मुख्तलिफ शाखों और दूसरे कबीलों के रस्म रिवाज और हस्ब नसब को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं था। कत्ल के मुकद्दमात के फैसले वही करते थे। नेकी, परहेजगारी, दयानतदारी, नर्म मिजाजी, मिलनसारी और दूसरी खूबियों की वजह से मक्के के सब लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे। किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मशवरे के लिए उन्हीं के पास आते थे। अरब के दूसरे कबीले भी उनकी इज्जत करते थे। तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते तो अरब के अक्सर कबीलों से वास्ता पड़ता था। वो सब उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ताजिर ख्याल करते थे। यही वो जमाना था जब उनकी दोस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और ये दोस्ती रोज बरोज गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। कई तिजारती सफर भी एक साथ किए। फिर वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह शाम उनके घर तशरीफ ले जाने लगे। इस तरह वो मक्के के तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बेमिसाल खूबियों से वाकिफ हो गए। इस्लाम लाने से पहले तक उनका यही रंग रहा, यहाँ तक कि 38 साल की उम्र को पहुंच गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी और आप 41वें साल में कदम रख चुके थे कि आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। सबसे पहले 4 नेक इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। उनमें से 3 तो आपके घर के थे, यानी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, अली रजी अल्लाह अन्हो और जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो। अली आपके चचाजाद भाई थे, आप ही के पास रहते थे और उस वक्त उनकी उम्र 10 बरस थी। जैद बिन हारिसा आपके खादिम और मुंह बोले बेटे थे। खदीजा आपकी बीवी थी। घर से बाहर के लोगों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। गोया मर्दों में भी सबसे पहले यही इस्लाम लाए। इस्लाम लाते ही आपने फौरन कह दिया, अब मेरी हर चीज का मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। माल और असबाब तो क्या चीज हैं, उनकी खातिर जान और औलाद भी कुर्बान कर सकता हूँ। नबुव्वत का ऐलान फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के 3 सालों में सिर्फ उन समझदार लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लेंगे। इस काम में अबू बकर सिद्दीक ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। इस्लाम की तबलीग की और कुरैश के बड़े बड़े लोगों को मुसलमान कर लिया। उनमें उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हुम जैसे ऊंचे रुतबे के लोग शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से 3 साल में करीबन 150 नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये काम चुपके चुपके किया गया। उस जमाने में नमाजें भी छुप कर पढ़ी जाती थी ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले। ताहम एक दिन चंद काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने अपने प्यारे सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था। काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। नबुव्वत के 4थे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। इस पर काफिर भड़क उठे, मुसलमानों को सताने लगे, उनके दुश्मन बन गए। मुसलमानों ने करीबन 9 साल जुल्म बर्दाश्त किए। इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते रहे।
جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان میں سے اپنے پاس صرف 5-6 ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن یہ اسلام پر قائم رہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے، گھیرے میں لے لیا۔ ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے۔ بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا، کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا۔ ماں نے کہا، مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ اس پر وہ بولے، جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھے۔ ام جمیل کا نام فاطمہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا، میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے۔ تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی، اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ان کے کان میں کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ اس پر وہ بولے، تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ وہ سن کر بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ آخر رات کی تاریکی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی۔ ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے۔ ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے۔ انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ انہیں تپتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا، لیکن یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے پکارتے رہتے۔ حمامہ رضی اللہ عنہا کو بھی آزاد کرایا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ طفیل بن حارث کے غلام تھے۔
ام یمس رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی۔ کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا، کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ لیزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ، زنیرہ، ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں۔ تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ مسلمان ہجرت کر گئے۔ ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا، لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیہ بن رفیع ملے۔ وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے۔ مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں، گھر سے باہر نہ کریں، نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن ان کا دل بہت نرم تھا۔ جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیہ سے شکایت کی۔ ربیہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی۔ اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ ربیہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے، اب تم جانو وہ جانے۔ بعد میں یہ ربیہ بن رفیع مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی کنیت ابن دغینہ تھی۔ عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے۔ کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے۔ وہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے، عقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے، تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس پر عقبہ اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموا کر ڈالا۔ ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، خود مار کھا لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ مذاق اڑانے لگے اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچا ہونے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا آپ کی زبان مبارک پر کوئی بات نہیں آتی۔ پھر خود آپ کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے اس موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ ابو بکر کے پاس آئے اور انہیں بتایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے۔ پھر ابو بکر نے عرض کیا مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں قیمت دے کر لوں گا۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا، وہ ننگی تلواریں لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا، ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے۔ اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے۔ پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دونوں غار ثور میں پہنچے۔ یہ مکے کے جنوب مشرق میں قریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار ثور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے۔ پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، غار میں جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ غار میں 2 سوراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ تلاش کرنے والے اس دوران میں غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے۔ آپ نے 3 راتیں اور 3 دن غار میں قیام فرمایا۔ عامر بن فہیرہ دودھ پہنچاتے رہے، آپ کی بیٹی اسما رات کو کھانا پہنچاتی رہی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی خبریں بھی سناتے رہے۔ گویا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا رہا۔ تیسری رات غار سے روانہ ہوئے، عامر ساتھ چلے۔ عبداللہ عریقت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ لے لیا۔ اس طرح یہ آگے چلے۔ ادھر مکے کے کافر آپ کی تلاش میں نکلے، کیونکہ گھر میں انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے تھے۔ پہلے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہ وہاں نہ ملے تو کافروں نے اعلان کیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا
اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سن کر ہتھیار لگا کر آپ کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا۔ یہ بڑے ڈیل ڈول کا اور بہادر شخص تھا۔ تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گرا، دوبارہ سیدھا ہوا، پھر گرا۔ ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بولے، اے اللہ کے رسول، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکارا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل آیا۔ سراقہ نزدیک آیا، کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا۔ آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے روانہ ہوئے۔ ادھر یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی۔ وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ 8 دن تک سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایہ کیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو بکر اب بھی ساتھ تھے۔ مدینے میں آپ اور ابو بکر ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پھر ابو بکر نے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی مکے سے مدینے بلا لیا، لیکن والد اور ایک بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مکے ہی میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بوڑھے شوہر کی وجہ سے وہیں رکی رہی۔ مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کر دی، لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کرنے لگے۔ آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا، دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، جان کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا، ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں موجود تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ اسلام لے آئے۔ اس وقت انہوں نے بتایا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت جن چند جانثاروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا،
ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہے۔ خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے۔ قریش میں اب مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی زائل ہو چکی تھی۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام لے آئیے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب قبیلہ حوازن نے زبردست تیر اندازی کی تو مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں ابو بکر بھی تھے۔ غزوہ طائف میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو ایک تیر لگا، وہ زخمی ہو گئے۔ چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پھر خراب ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، دل کھول کر مال اور سامان دے۔ اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجوریں وغیرہ آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دی۔ ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کو دیا۔ تبوک مدینے سے 686 کلومیٹر دور ہے۔ مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے۔ تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزارہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا۔ 11 ہجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے۔ موتا کی لڑائی 8 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپہ سالار 18-19 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے۔ دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال
12 रबीउल अव्वल बरोज पीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। वो दिन अबू बकर की जिंदगी का सबसे बड़े सदमे का दिन था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी वो आ चुकी, अब आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उस वक्त सहाबा की हालत बहुत नाजुक थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लिए ऐलान करते नजर आए, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अबू बकर ने उनकी ये तकरीर सुनी तो फरमाया, ए उमर, संभलो और चुप हो जाओ। फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की, लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इन अल्फाज के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाएं, तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनसे जुदा हो चुके हैं। आपकी वफात के बाद मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया। खलीफा बनाए जाने के बाद उन्होंने ये खुतबा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता, और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे बेहतर नहीं, अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहां तक कि उसका हक दिलवा दूं, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लो। जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं, तुम मेरा हुक्म मानो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे। इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया है। ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे। बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजारहा लोगों को बेवकूफ बना डाला। लोग उनके गिर्द जमा हो गए। ये हालात देखकर बाज सहाबा ने सैयदना सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं, बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। अब बाज सहाबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सालार 9 उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए। ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया
میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے، دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپاہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان 4 لشکروں میں 27,000 کے قریب مجاہدین تھے۔ یہ 4 مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچے۔ خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے، تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا،
खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से मुझे कितना वजीफा मिला है। हिसाब किया गया तो 8000 के करीब दिरहम बने। आपने फरमाया, मेरी फलां जमीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा की जाए। फिर आपने फरमाया, जब से मैं खलीफा हुआ हूं मेरी जायदाद कितनी बढ़ी है। लोगों ने कहा कि एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है, मुसलमानों की तलवारों को साफ करता है और चमकाता है। एक ऊंटनी है जिस पर पानी लाता है और एक मामूली सी पुरानी चादर है। ये सुनकर फरमाया, मेरे मरने के बाद ये सब चीजें नए खलीफा उमर के पास पहुंचा दी जाएं। एक वसीयत ये की कि मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनाई जाए। अपने कफन के बारे में फरमाया, जो कपड़े मेरे बदन पर हैं उन्हीं में कफन दिया जाए। इस पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हम आपके लिए नया कफन क्यों ना खरीदें? जवाब में फरमाया, मुर्दों से ज्यादा नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को है। ये भी फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर को हुई थी, आज पीर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज ही होगी। चुनाचे 22 जमादुल आखिर हिजरत के 13वें साल पीर के दिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रहलत कर गए। कफन दफन उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ। वफात के वक्त उम्र 63 साल थी। खिलाफत की मुद्दत 2 साल 3 माह 11 दिन है। खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे। जिस रोज खलीफा बनाए गए उससे अगले रोज कपड़े के थान कंधे पर रखकर बाजार की तरफ निकले। उमर ने देखा तो अर्ज की, अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों के काम कौन सर अंजाम देगा? इस तरह मुसलमानों के मशवरे से आपका वजीफा मुकर्रर हुआ। ये इतना था जितना एक आम आदमी का खर्च होता है। वफात के वक्त ये भी अपनी जमीन फरोख्त करके बैतुल माल में जमा कराने की वसीयत कर दी। इस वसीयत के मुताबिक जब ये रकम बैतुल माल में जमा कराने के लिए सैयदना उमर फारूक की खिदमत में लाई गई तो उमर रो पड़े। आपकी शक्ल नूरानी, कद दरमियाना, जिस्म दुबला पतला, रंग गोरा था। लिबास बहुत सादा पहनते, इबादत का बहुत शौक था। दिन को रोजा रखते, रात को क़याम करते। तिलावत के वक्त इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आपसे मरवी 42 अहादीस हैं। लिखना पढ़ना भी जानते थे। मुख्तलिफ औकात में 5 शादियां की। 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके नाम ये हैं: अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अस्मा, आयशा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत का अल्फाज में बयान नामुमकिन है। हर वक्त अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। कोई बात उनसे छुपा कर नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा जुड़कर बैठते थे, लेकिन अबू बकर के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। जब वो अपनी जगह पर आकर बैठते तो आप उनकी तरफ रुख कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अबू बकर तमाम लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उन्हें जन्नत की बिशारत दी। एक मर्तबा फरमाया, अबू बकर हौज़े कौसर पर मेरे साथ होंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा के नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं। इनमें पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिया। अबू बकर सिद्दीक गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे। अल्लाह का खौफ इस कदर था कि हिसाब के दिन का ख्याल आने पर कांप जाते थे। फरमाया करते थे, काश मैं एक तिनका होता, किसी को कोई बात कह देते तो फौरन उससे मुआफी मांग लेते। लोगों को सलाम करने में पहल करते थे। परहेजगारी तो हद दर्जे की थी। एक दिन आपका गुलाम खाने की कोई चीज लाया।
آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا قے کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا، لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے۔ دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے شرم کرو۔ ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے خلفائے راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سماعت فرما رہے تھے۔